question is from Shah Imran Hassan. Maulana, why mostly madrasa-based Muslims hate non-Muslims? How can we finish this bad situation? میں سمجھتا کہ مدرسے کی بات ہے، یہ سب کی بات ہے، سارے مسلمانوں کی بات ہے۔ ابھی دیکھیے میرے پاس ایک صاحب آئے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی بات ہے، ابھی 2-4 دن کی بات ہے۔ ایک صاحب جو ان کی فیملی تھی سیریا کی، یعنی عرب، تو وہ ان کے والدین جو تھے، پیرنٹ جو تھے، سیریا چھوڑ کے گئے ٹرکی، مائگریٹ کیا انہوں نے، پھر ٹرکی سے پھر مائگریٹ کر کے وہ آسٹریلیا گئے، اب وہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ مجھ سے ملے تو بات چیت کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا آگرہ اور میں نے تاج محل دیکھا، تو کہتے ہیں کہ تاج محل دیکھ کر بہت سیڈ ہو گیا، بہت اندر سے مجھے دکھ ہوا، اور میں بڑا حیران ہوا کہ تاج محل دیکھ کیوں دکھ ان کو ہوا۔ تو کیا کہتے ہیں، اس کو بنایا مسلمانوں نے، اب ہندو جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہیٹ جو ہے سارے بسا ہوا ہے۔ کیوں؟ میں کیا سوچتا ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ انڈیا میں آپ جانتے ہیں شاہ جہاں نے بنایا تھا، تو میں کہوں گا کہ انڈیا میں یہ مغل جو تھے باہر سے آئے، وہ انڈیا میں انٹروڈر تھے، وہ میں ان کو دل سے مانتا ہوں کہ وہ انٹروڈر تھے، وہ تو انڈیا میں ویلکم کیا ان کو راج بن گیا ان کا، راج کر کے خوب ٹھاٹ بھی کرتے رہے وہ، تو اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنایا انہوں نے۔ میں انڈیا والوں کی یونیورسٹی کو نہیں بنائی۔ مغلوں کے پاس جب انڈیا کی دولت آئی تو کیا کیا انہوں نے تاج محل بنایا، وہ لال قلعہ بنایا۔ بھائی انڈیا کا اور بھی بڑا کام تھا، وہ تھا یونیورسٹی بنانا، انڈیا کے لیے یونیورسٹی، انڈیا کے لیے میڈیکل کالج، انڈیا کے لیے ریسرچ سینٹر، یہ سب کرتے۔ آپ جانتے ہیں اسی زمانے میں جب شاہجہاں تھا اس ملک میں، اسی زمانے میں یورپ میں خوب ترقیاں ہو رہی تھی، اسی زمانے میں یورپ میں رینیساں آ چکا تھا، یورپ میں رینیساں آ چکا تھا، تو کیوں انہوں نے بھیجا ایک ڈپوٹیشن کہ جاؤ کہ یورپ کو پتہ کر کے آؤ کہ وہاں کیا کیا ترقیاں ہو رہی ہیں، ہم انڈیا میں اس کو لائیں گے۔ تو میں تو تاج محل کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ کتنا غلط کام کیا اس آدمی نے کہ دنیا ہمارے دیش کو تاج محل دے کر مرا، وہ انڈیا کو دیتا یونیورسٹی، انڈیا کو دیکھا میڈیکل کالج، انڈیا کو دیتا ریسرچ سینٹر، یہ دیتا وہ۔ تو سوچ کا دیکھ فرق، سوچ، یہ سوچ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہے، یہاں سے لے کر جہاں بھی میں گیا، برٹن میں، امریکہ میں، عرب کنٹریز میں، جہاں بھی، پاکستان میں، ہر جگہ، ایران میں، سب ہیٹ میں جیتے، ہیٹ میں جیتے۔ کوئی مدرسے کی بات کیوں کہتے ہیں آپ؟ یہ تو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا آدمی ہے، جس کا اب کہا آپ کو، سارے آپ جائیے مسلم یونیورسٹی جائیے، سب ہیٹ میں جیتے ہیں۔ مدرسے کی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ سارا علی گڑھ یونیورسٹی جو ہیٹ میں جیتا ہے۔ تو یہ ہیٹ فنامنا یونیورسل فنامنا مسلمانوں کا، مدرسے کا فنامنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ساری رسپانسبلٹی آتی ہے ہمارے انکمپیٹنٹ لیڈروں پر، جنہوں نے فارمولا، اس زمانے میں مسلمان جو ہے ان کو ڈکلائن پر آ گئے تھے، وہ تو پھر سے اٹھانے کے لیے کیا انہوں نے فارمولا نکالا کہ وہ بلے مدرس کا فارمولا، پرائڈ کا فارمولا۔ لوگوں کہتے ہیں پرائڈ لاؤ، پرائڈ، تو پرائڈ تو الٹا ڈوز تھا۔ یہ ایک بھی آدمی مجھے بتا دیجیے پورے اس 200 سال میں جس سے جو کو سچ مچ جانتا ہو کہ ماڈرن ورلڈ سائنٹیفک ورلڈ ہے، ماڈرن ورلڈ ایک نیا ورلڈ ہے، اور مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن لینا ہے، ماڈرن سائنس سیکھنا ہے، ماڈرن نالج ان کو گین کرنا ہے۔ مجھے ایک آدمی مجھے بتا دیجیے
سر سید جو کہا جاتا ہے کہ صاحب ایجوکیشن ان کے لیے کیا تھا. مغلوں کے زمانے میں پرشین لینگویج یہاں ہوتی تھی, پرشین سیکھ کر لوگ وہ لیتے تھے, سروسز ملتی تھی ان کو. اب جب برٹشرز نے پرشین کو ختم کیا اور انگلش کو لائے تو مسلمانوں کے پاس سروسز نہیں رہی. اب ان کا درد کیا تھا؟ صرف یہ کہ مسلمان انگریزی پڑھیں اور سروسز ملیں ان کو. آپ پڑھ لیے ان کی لائف سر سید کی. یہ کوئی بات ہے یہ؟ ارے بھائی ماڈرن ورلڈ ایک ماڈرن نالج لے کر آیا ہے. ماڈرن یعنی ہر چیز کو ایک نیا پیدا ہوا ہے, نیا دور, نیا زمانہ. تو بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ مسلمانوں تم نئے زمانے میں پہنچ گئے ہو, نئے زمانے کو سیکھو, ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرو, یہ کیا کہ بس یہ جو تمہارا امپائر ختم ہوا ہے تو یہ سب دشمن ہیں, یہ سب کانسپریسی کرتے ہیں, تمہارا امپائر چھین لیا ہے. تو مسلمانوں کی سوچ کہاں لگی کہ آٹمان امپائر کیوں ختم ہو گیا, اور مغل امپائر کیوں ختم ہو گیا, اور خلافت کیوں ختم ہو گئی. یہ سب جھوٹی سوچ تھی. قرآن میں ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. بہت بڑی بات ہے, یہ بہت ہی بڑی بات ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, یعنی پولیٹیکل پاور جو ہے کبھی ان کے پاس رہے گا, کبھی ان کے پاس رہے گا. مناپلی کبھی کسی کو نہیں ہوگی. مسلمانوں نے کیونکہ 800 سال تک رول رہا ان کا, تو مناپلی سمجھ لیا آپ نے کو, یعنی پولیٹیکل پاور کو اپنی مناپلی سمجھ لی. سارا خلاصہ یہ ہے 800 سال جو رول کیا انہوں نے ایشیا اور افریقہ میں, یہاں تک اسپین پہنچ گئے, تو پولیٹیکل امپائر تھا ان کا بہت بڑا, آپ جانتے ہیں. تو یہ کانشیسلی اور کانشیسلی یہ مزاج بن گیا کہ پالیٹکس ہماری مناپلی ہے, ہمیں کو حق ہے, ہر ملک کے ماست مل کے خدا ماست. تو سارے لوگ کنڈیشن ہو گئے پالیٹکس میں, ون ٹو آل سب کنڈیشن ہو گئے پالیٹکس میں. اور انڈیا میں سب سے بڑا نام ہوتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا, سب سے بڑے ٹاپ موسٹ اسکالر ہے وہ. انہوں نے لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ سب سے بڑا جو ہے وہ جہاد ہے. ابھی پاکستان سے ایک چھپا ہے, میں نے پڑھا اس کو, وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سمم بونم گردن کٹانا ہے. اسلام میں سمم بونم گردن کٹانا, مطلب خودکشی کر لو, مر جاؤ سب لوگ. یہ اسلام میں سمم بونم ہے, گردن کٹوا کر مر جاؤ. دنیا کو ایسے اسلام کی ضرورت ہے کیا؟ مجھے بتائیے, دنیا کو ایسے اسلام کی کیا ضرورت ہے جو صرف سکھاتا سوسائڈ کر کے مر جاؤ. تمہیں کہے کہ تمہارا اسلام تم لے جاؤ, ہم نہیں چاہیے ایسا اسلام کو. جس اسلام میں زندگی ہو, جس اسلام میں لائف ہو, جس اسلام میں پروگرس ہو, جس میں ڈیولپمنٹ ہو, جس میں فیوچر ہو, جس میں ہوپ ہو, وہ اسلام چاہیے ہم کو. تمہارا سمم بونم یہ ہے کہ گردن کٹوا کے مر جاؤ, تو تم جاؤ, تم اپنا اسلام لے کے جاؤ. تو میں یہ کہوں گا کہ جل کی بات یہاں ہے کہ 800 سال تک مسلمان جو رول کیا دنیا میں, آپ جانتے ہیں کہ وہ جو امپائر تھا, آج کل کے سپر پاور سے بڑا تھا وہ. رشیا کے سپر پاور, امریکہ کے سپر پاور مل کر کے بھی اتنا بڑا نہیں بنتا جتنا بڑا تھا مسلمانوں کا سپر پاور. رشیا جب سپر پاور تھا تب جو اس کا ایریا تھا, اور امریکہ, دونوں کا ایریا ملا کر بھی اتنا نہیں بن جاتا کہ مسلمانوں کا تھا. تو مسلمان یہ سمجھ بیٹھے کہ پولیٹیکل پاور ہماری مناپلی ہے. آج تک اسی آبسیشن میں جی رہے ہیں, اسی آبسیشن میں سارے مسلمان ون ٹو آل اسی میں جی رہے ہیں. امام الدین افغانی, سید قطب, امیر شکیب برسران, اور یہ ابو العلا مودودی, اقبال, جس کو بھی دیکھیے سب اسی میں جی رہے ہیں. ہر ملک مل کے باس کے, مل کے خدا باس. تو بہرحال قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پولیٹیکل پاور کسی کی مناپلی نہیں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. جیسے انڈیا میں دیکھیے آپ, کبھی پولیٹیکل پاور تھا راجاؤں کے پاس, پھر آیا مغلوں کے پاس, پھر آیا برٹشرز کے پاس, پھر آیا کانگریس کے پاس. یہ ہوتا ایسے ہوتا رہے گا. پولیٹیکل پاور کسی ایک پاس نہیں رہے گا.
کبھی بھی پولیٹیکل پاور کسی کا مناپلی نہیں بن سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہی سارے مسلمانوں کا حال ہوا. تو اس کے ہم پرائز دے رہے ہیں. تو ہیٹ جو ہے, ہیٹ کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ دنیا میں ہم راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے, راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اس پر تو سینکڑوں کتابیں لکھی گئی, آپ پڑھیے مسلمانوں کے, جو ماڈرن مائنڈ مسلمانوں کا ہے اس زمانے کا, وہ یہی ہے. سید قطب کی کتابیں پڑھیے آپ, علامہ مودی کی کتابیں پڑھیے آپ, اقبال کی کتابیں پڑھیے آپ. اب دیکھیے کہ میں آپ کو ایک بہت ہی ایک لیسن کتنا بڑا ہے کہ اس مائنڈ نے کتنا نقصان پہنچایا ہے. بوسنیا میں آپ جانتے ہیں عزت بیگوویچ کا قصہ. بوسنیا ہارٹ, یعنی یورپ کا ہارٹ ہے, بہت ہی بیوٹیفل کنٹری ہے. تو بوسنیا میں عزت بیگوویچ کو پاور مل گیا. وہ پاور کیا تھا, جیسے ہمارا وہ ہو جاتا ہے یعنی چیف منسٹر. بوسنیا از اے پارٹ آف یوگوسلیویا. تو اسے یو پی میں, بہار میں کسی کوئی چیف منسٹر بن جائے تو یہ پوزیشن تھی ان کی, عزت بیگوویچ کی. اب انہیں کہیں مل گیا, اقبال کے کا جو شاعری ہے کہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا مل گیا ان کو. اب اس میں بھائی ساری دنیا ہماری ہے, ساری دنیا ہمارے رول ہونا چاہیے. اب ان کے دماغ میں یہ جو آیا تو انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیا, یعنی بوسنیا کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سربوں نے اور یوگوسلیوین گورنمنٹ نے مل کر مارا ان کو اور ختم کر دیا. اب کیا ساری دنیا میں مجھ کو چھوڑ کر ہر آدمی کیا بولی بول رہا ہے, ظلم, سازش. ایک ایک آدمی صرف یہ جانتا ہے کہ بوسنیا کے ساتھ ظلم ہوا ہے, حالانکہ بالکل بیس لیس بات ہے. بوسنیا نے اپنے اسٹپڈ پالیسی کی پرائز دی ہے, یاد رکھیے. کہ عزت بیگوویچ کو وہاں پر اگر وہاں پر ان کو مل گیا تھا پاور ملا تھا چیف منسٹر کا, لیکن انہوں نے ڈکلیئر کر دیا انڈیپینڈنس. ابھی ہمارے انڈیا میں چیف منسٹر بہت سارے ہیں, اگر انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیں تو سینٹر مارے گا ان کو, سب کو مگر بھگائے گا. ہر اسٹیٹ میں ایک چیف منسٹر ہے ہمارے انڈیا میں اور رول کر رہا ہے اپنی اسٹیٹ میں. لیکن اگر وہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, ظاہر کہ نئی دہلی اس کو کوئی نہیں چھوڑے گا. یہ معاملہ ہوا عزت بیگوویچ کا. لیکن آپ کہیں بھی نہیں سنا ہوگا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جتنے ہمارے پیپر رہتے ہیں, میگزین رہتے ہیں, سب بولتے ہیں بس ظلم 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 ظلم. گویا کہ یورپ ظالم ہے اور اس نے عزت بیگوویچ کو ختم کیا, مارا سب کو. مارے کیوں نہیں ماریں گے بھائی؟ جب آپ انڈیپینڈنس ڈکلیئر کریں گے تو مر جائیں گے آپ. ہر جگہ یہ ہوگا. مسلم کنٹریز میں بھی بہت سارے اسٹیٹ ہیں, وہاں پر لوگوں کو لوکل ملا رہتا ہے. کیا وہ اگر ڈکلیئر کرتے تو مارے نہیں جائیں گے؟ وہ کیوں مارے جائیں گے؟ مسلم اسٹیٹ میں بھی ایسے ہی ہوگا. لیکن ہمارا ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو بتائے لوگوں کو کہ تم نے غلط پالیسی لی, تمہاری رانگ پالیسی کی پرائز دے رہے ہو. اس وجہ سے وہ ہیٹ ختم کیسے ہو, ہیٹ ختم کیسے ہو؟ میں خدا کے فضل سے کیا پرائز دینی پڑتی ہے مجھے. ابھی میں ہٹ لسٹ پر ہوں, سب مجھے مارنا چاہتے ہیں. تو آپ کو یعنی تلوار کے نوک پہ کھڑے ہو کے بولنا پڑتا ہے سچائی کو, یاد رکھیے. سچائی کو بولنے کے لیے آپ کو تلوار کے نوک پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو میں خدا کے فضل سے کھڑا ہوں, مارنا ہو تو مارو تم کو. کوئی چونکہ سیکریفائس دینے کے تیار نہیں ہے, کوئی تلوار کے نوک پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں. اس لیے سب کے سب لوگ وہی بولی بولتے ہیں جو کوئی ویلیو نہیں ہے. نہ کہیں ظلم ہے, نہ کہیں کنسپریسی ہے. تم ہر جگہ اپنی اسٹیبلٹی کی پالیسی پرائز دے رہے ہو, چاہے کشمیر ہو, چاہے پیلسٹائن ہو, چاہے بوسنیا ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے عراق ہو. ہر جگہ مسلمان اپنی اسٹیبلٹ پالیسی کی پرائز دے رہے ہیں اور کہتے کیا ہے, ظلم ہو رہا ہے اور کنسپریسی ہو رہی ہے. میں تو یہی کہتا رہوں گا
انشاءاللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے تک پہنچ جاؤں. مجھے دوسری بولی نہیں بولنا ہے.